اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں کامن بٹ ہیوج سنس، جو گناہ عام ہے اور بہت عام ہے اور اس حد تک عام ہے کہ انہیں ہم نے شاید گناہ کی فہرست سے ہی علیحدہ کر دیا ہے، لیکن خدا کی شریعت میں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے اور نہ قیامت کے روز تک آئے گی۔ جو گناہ تھا وہ گناہ ہے اور گناہ رہے گا، چاہے پوری دنیا اسے مل کر کرے، چاہے پوری دنیا اس سے پرہیز کرے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہی رہے گا۔ آج جس گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ کرنا بلکہ انہیں گناہ کرنے کے بعد گناہ نہ سمجھنا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو ثابت کروں کہ ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے، لیکن ہم جب سوشل میڈیا پر جاتے ہیں یا پھر ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریفائن کر لیتے ہیں، فلٹر لگا لیتے ہیں اپنے اوپر۔ فلٹر یعنی کہ اپنے گناہوں کو دوسروں پر عیاں نہیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی آپ کو جو ہے خدا کی نافرمانی، کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ لوگ گناہ نہیں کرتے؟ نہیں، ہر کوئی گنہگار ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کو لوگوں میں عام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ گناہوں کو اگر پوسٹ کیا جائے گا تو ہم گنہگار کہلائیں گے۔ تو کیا یہ لوگ سمجھدار ہیں یا پھر وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد اسے سوشل میڈیا پر عام کر دیتے ہیں، اسے اپنے لوگوں میں چرچا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کوئی پشیمانی نہیں ہوتی؟ آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان کون عقل مند ہے، کون بہتر ہے دین اسلام کی نظر میں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر ازمی زہرا رضوی موجود ہیں، آئیے استقبال کریں ان کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا میں نے چھوٹا سا ایک تعارف ابھی دیا ہمارے اس ٹاپک کا، تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا فقط اپنے آپ کو یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر عائد کی ہوئی ہیں، واجب کی ہوئی ہیں، اور 1 ماہ کے روزے ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، یہ بیسک جو عبادت ہے اس کو ہم کر لیں اور پھر اس کے بعد سال بھر یا دن بھر جو ہے اپنی من مرضی ہم جو چاہیں، جو گناہ کرنا چاہیں، بس یہ سمجھ کے کہ ہم اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا پھر اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے ایسا کچھ کرنے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک گناہ سے پرہیز کرنا دین کی بنیاد ہے۔ اگر انسان گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو وہ اپنے دین کو اور زیادہ مضبوط، اپنے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اور دین سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم بعض اوقات یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت عبادتیں کر لی گئیں یا کبھی کبھی خدا کو یاد کر لیا گیا اور اس کے بعد ہم نے سوچا ہم نے تو فرائض کو انجام دے دیا، خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ہم پر آیا تھا ہم تو اسے پورا کریں۔ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ذریعے سے ایک فخر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو یہ تمام چیزیں کی، اب تو اس زندگی کو انجوائے کرنے کا وقت ہے، لہٰذا اب اتنا کون سوچتا ہے، اب اتنا کہاں تک چلا جائے، یہ اکثر باتیں کہہ کر کے انسان اپنے دل کو تسلی دے کر گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف وہ بڑھانا شروع کرتا ہے۔ لیکن ہر عمل سے پہلے، چاہے وہ کوئی بھی اس کی عبادتیں کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے انسان کی نیت کا پاک ہونا، نیت کا صحیح ہونا۔ اگر انسان کی نیت یہی ہے کہ تھوڑی بہت عبادت کر کے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے راستہ جو ہے گناہوں کا کھول لیں گے تو یقیناً اس کی وہ تھوڑی بہت کی گئی عبادتیں بھی قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر ان عبادتوں کو وہ ایک بزنس، ایک سودے کے طور پر کر رہا ہے کہ اتنا کر لیں یا خدا اس کے بعد تو ہمیں جو ہے آزاد کر دینا کہ اتنی چیزیں ہم گناہ کر سکیں آگے کے لیے۔ یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بھی راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ، ایک شخص آیا امام حسن کی خدمت میں، مشہور واقعہ ہے، اس نے پوچھا کہ مولا کچھ ایسا کچھ راستہ ہو جس کے ذریعے گناہ کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے، ویلڈ ہو جائے کہ گناہ کر سکیں۔ تو امام مسکرانے لگے اور ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے کہ اگر اس کے بعد تو جو گناہ چاہے کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو رزق اللہ تجھے دے رہا ہے اسے لینے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا کہ یا مولا یہ کیسے ممکن ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب امام بیان فرماتے تھے کہ یہ نہیں کر سکے گا تو ٹھیک ہے، دوسرا راستہ ہے، خدا کی جو ملکیت ہے اس سے باہر نکل جا اور کسی اور جگہ کو تلاش کر کہ جو اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں پر جو اللہ کی ملکیت نہ ہو۔ کہا کہ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یا مولا ہر ایک جگہ تو خدا کی یہ بھی ناممکن ہے کہ
خدا کی ملکیت کے علاوہ کہاں کوئی چیز ہو سکتی ہے. امام بیان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر کہ جہاں خدا تجھے دیکھ نہ سکے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ پروردگار عالم جو ہے حاضر و ناظر ہے, وہ تو دیکھنے والا ہے. پھر امام بیان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اگر یہ تمام نہیں کر سکتا تو جب تیری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا. یہ کہتا ہے یہ بھی ممکن کیسے ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہوگا اور ہم وہاں پر کچھ اپنی بات کو نہیں چلا سکتے. امام بیان فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر پانچویں چیز ہے کہ اگر جب تجھے جہنم کے حوالے کیا جائے گا اس وقت اڑ کر کھڑے ہو جانا اور کہنا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. یہ کہتا ہے مولا یہ بھی ممکن نہیں, وہ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی کچھ چلنے والی وہاں پر نہیں ہے. لہٰذا امام بیان کرتے ہیں کہ جب تو جانتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے تیرے قدرت میں نہیں تو گناہ کے راستے کیوں تلاش کرتا ہے. یقیناً یہ جواب ہمارے لیے کہ ہم جو ایک ڈھونڈتے رہتے ہیں معاشرے میں کہ کہیں سے کچھ مل جائے, اکثر سوال کرتے ہیں اچھا یہ چیز کے نام پہ ہم کو گناہ کرنا ہے, یہ چیز کسی طرح سے, یہ گناہ جو ہے کسی طرح سے سماج میں رائج ہو جائے یا ہمارے لیے جو ہے ویلڈ ہو جائے, تو اس کے بجائے انسان یہ سوچے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کیا راستہ نکالا جا سکتا ہے. جی فہد. بالکل, اللہ کے نظام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, کسی کی وہ لازوال پروردگار ہے اور بغیر مشورے کے جو ہے وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. اور ہم جو ہے اگر اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر جو ہے اس کو بھگتنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. میں نے جیسا ابھی انٹروڈکشن میں کہا تھا خیر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ گناہ کرتے ہیں بلکہ اس کو جب لوگوں سے ملتے ہیں تو اس کا ذکر کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں. اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو اسے جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کیا جاتا ہے, فیس بک پہ شیئر کیا. فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں, آپ جو ہے وہ کہیں کسی مکسڈ گیدرنگ میں گئے تھے اور آپ بے حجاب تھے, آپ نے یہ تک نہیں خیال کیا کہ یہ گناہ ہے. اگر میں کر بھی رہی ہوں کسی مجبوری میں یا کسی بھی مجبوری میں اگر میں اسے کر رہی ہوں اور یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرا اللہ اسے مجھ بخش دے گا تو میں اسے کم از کم مخفی رکھوں, اسے چھپائے رکھوں. لیکن میں بڑے فخریہ انداز میں جو ہے وہ اسے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہوں, اس پر لائکس لے رہی ہوں, کامنٹس لے رہی ہوں, پھر جب کسی سے ملنے گئی ہوں تو اس کا جو ہے وہ ذکر کر رہی ہوں. اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں, جیسے ہم آج کل تو گناہوں کا انبار ہے ہر طرف, جہاں نظر گھمائیے وہاں کوئی نہ کوئی آپشن ہے. کانسرٹس میں جائیے, موویز دیکھ لیجئے, اور آج کل تو ڈیٹنگ کا بھی چلن ہے, نامحرم جو ریلیشن شپس ہیں, حرام ریلیشن شپس ہیں, ان سب چیزوں کو جو ہے وہ یوں کیا جاتا ہے کہ انہیں گناہ کی فہرست میں رکھا ہی نہیں جاتا ہے اور اسی لیے انہیں شیئر بھی کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. تو یہ گناہوں کا اظہار کرنا, یہ جو اس کے بارے میں بتانا ہے, لوگوں میں پھیلانا ہے کہ بھئی ہم نے یہ گناہ کیا اور بہت فخریہ انداز میں کیا ہے, اس کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ایسی صورتحال اکثر و بیشتر تب بنتی ہے جب انسان گناہ سے پرہیز نہیں کرتا اور مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے. کیونکہ گناہ جب انسان بار بار کرتا ہے تو پھر جو وہ اس گناہ کی جو برائی ہے نا وہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے. پھر وہ اس چیز کو صحیح سمجھنے لگتا ہے, اچھا سمجھنے لگتا ہے, فخر محسوس کرنے لگتا ہے, حتیٰ کہ اس کا اظہار کرنے لگتا ہے. اس گناہ کو کرے گا بھی اور اس کو ظاہر بھی لوگوں کے سامنے کرتا ہے, اسے آشکار کرتا ہے, لوگوں کو بتانے میں بھی اسے فخر محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ سے پرہیز نہیں کیا. یا آغاز تو وہیں سے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچایا. لیکن اب جب وہ صورتحال آ گئی کہ اپنے آپ کو اس نے اتنی ورسٹ ایک دم جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ گناہ کو آشکار کر رہا ہے, یعنی گناہ کو چھپانا چاہیے, آپ سے سرزد ہوا تو توبہ کا راستہ آپ کے لیے, توبہ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ کر کے اس گناہ کو مٹائیں. بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ سمجھے تو اس کو تب تو یہی چیز ہے کہ گناہ کو بار بار کرنے سے اس کی برائی تو ختم ہو چکی ہے نا, تو اب وہ توبہ کے راستے پر جائے گا ہی کیوں, بلکہ فخر کے ساتھ اس گناہ کو ظاہر بھی کر رہا ہے. اور پھر وہ اسے گناہ لگتا نہیں, بہت معمولی وہ سمجھنے لگتا ہے, یا لگے بھی کہ ہاں گناہ اگر کسی نے ٹوک دیا کہ یہ غلط تھا, اچھا ہاں ٹھیک ہے, پر اتنا تو. اس پر مجھے ایک بات اور یاد آئی خیر کہ جب ہم ایسے لوگوں کو ٹوکتے ہیں کہ آپ کم از کم کر رہے ہیں تو اس کو پوسٹ تو مت کیجیے, تو وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں لیکن آپ منافق ہیں, آپ جو ہیں وہ چھپا کے گناہ کرتے ہیں, آپ اس کو عیان نہیں کرتے ہیں. ہم منافق نہیں ہیں, ہم جو اندر ہیں وہی باہر ہیں, ہم جو چھپ کے کرتے ہیں وہی عیان طور پر کرتے ہیں. تو یہ بات, یہ ذہنیت کہاں تک صحیح ہے؟ یقیناً یہ ذہنیت تو بالکل واضح ہے کہ غلط ہے, کہ ایک تو گناہ کرنا اور اس پر بالکل مغرور ہو جانا کہ نہیں ہم نے جو کیا وہ تو درست تھا, کیونکہ اس گناہ کو اس نے بہت ہلکا سمجھا ہے, بہت معمولی سمجھا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے ہی تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا اسے معمولی سمجھے, ہلکا سمجھے, کم سمجھے کہ بہت چھوٹا گناہ ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے. اور جہاں گناہ کو چھوٹا سمجھا گیا وہیں پر وہ کبیرہ گناہ کی طرف
انسان اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور خود وہی گناہ جو ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. ہم تو بانٹنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے یہ تو معاف کر دیا جائے گا, ارے یہ تو معمولی سا, بے حجابی تک کی کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ تو معمولی گناہ ہے. ہم تو دیکھیے اللہ کے جو واجبات ہیں ہم ان کو ترک نہیں کرتے, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ہم تو خمس کی ادائیگی کرتے ہیں, ہمارا کوئی سال ایسا نہیں کہ خمس ہم ادا نہ کریں. ہم جو ہے اس طرح سے بہت زیادہ مجلس و ماتم کرتے ہیں, یعنی مستحب چیزوں کا بھی حوالہ دے دیا جاتا ہے واجبات کو ترک کرنے کے صورت میں. اور جو پردہ واجب ہے اس کے لیے اپنے آپ کو, اور پردے کے اعتبار سے ہم صرف خواتین کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں, ہم مردوں کی بھی بات کر رہے ہیں. جو ہم شادیوں کے حالات دیکھیں کہ جب اکثر خود میں نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ نے بھی, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسے پوسٹ کرتے ہیں جو خود اہل بیت کے چاہنے والے اپنے آپ کو کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن پوسٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کے مرد حضرات بھی موجود ہیں. لیکن کیا ان مردوں نے یہ غیرت نہیں دکھائی کہ اپنے گھر کی خواتین کو سوال کرتے, پوچھتے, ٹوکتے, روکتے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ایک عورت کئی مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی, کیونکہ وہ عورت تو اپنی بدحجابی پر یا اپنی بے غیرتی پر یا اپنے بے دین ہونے پر وہ تو جائے گی جہنم میں. لیکن اگر اس کے گھر کے مردوں نے اسے غیرت نہیں دلائی, اسے راہ راست پر لانے کے لیے ایک زبان نہیں بول رہے ہیں, اسے ٹوک نہیں رہے ہیں, تو ایسے ہی کئی مرد, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ شوہر ہو, بھائی ہو, یا پھر اس کا ماں باپ میں سے ہو سکتے ہیں, اولاد ہو سکتے ہیں, کوئی بھی, لیکن وہ مرد بھی جہنم کے حوالے کیے جائیں گے, اس عورت کے ساتھ ساتھ وہ بھیجے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ٹوکا کیوں نہیں. تو لہٰذا یہ جو نہیں روکا ٹوکا گیا اس حوالے سے سوال. اور خود ان کی اپنی پرسنالٹی, اگر ان کے متعلق دیکھیں کہ مرد حضرات کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے گھر کی خواتین کو انہوں نے بہت باحجاب رکھا, لیکن جب ان کی ڈریسنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت سی ایسی خامیاں نظر آتی ہیں کہ اگر نگاہ اٹھائی جائے, یقیناً نگاہ تو انسان جو غیرت مند عورت ہے وہ نہیں نامحرم کی زیارت کرتی, لیکن اگر ایک بائی چانس بھی اٹھ جائے تو فوراً نگاہ ہٹانے کا یہ دل کرتا ہے کہ ارے یہ اس طرح کے لباس اس مرد نے پہنے کا, یہ اتنا زیادہ ٹائٹ فٹنگ ہے, یا پھر اس طرح کے لباس کی جو یقیناً کس طرح سے ذکر کریں کہ وہ حجاب کے دائرے میں نہیں ہے یقیناً. تو اب اس کے متعلق ان سے بھی سوال کیا جائے گا. تو جو کچھ بھی آپ پوسٹ کر رہے ہیں وہ گناہ جو ظاہر کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے کم تر سمجھا ہے, معمولی سمجھا ہے, اور جب گناہ کو کم سمجھا جائے گا تو وہ بہت بڑا گناہ بن کر کے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ رسول خدا کی ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی زیادہ تر بد وہ ہے جو اپنے گناہوں کا اظہار اور ان کی تفصیلی واقعات کو بیان کرے, بالکل واضح طور پر. جو ہمارا موضوع ہے اسی کے متعلق بالکل حدیث مبارکہ ہمیں مل گئی کہ نہ صرف یہ کہ سب سے بدترین انسان اسے کہا گیا ہے کہ جو اپنے گناہ کا اظہار بھی کرتا ہے اور اسے تفصیلی طور پر یہ جو سوشل میڈیا پر طوفان چلا کہ ہم نے اپنی بھی اس طرح کی موویز میں جا رہے ہیں, یا جو آپ نے ذکر کیا میوزک کانسرٹس ہوتے ہیں اس میں اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر فوٹوز لی جا رہی ہیں, ویڈیوز لی جا رہی ہیں, شروع میں گئے نکل رہے ہیں اس وقت کی بھی, وہاں کس طرح سے ویڈیوز بنائی, کیا کچھ کیا, وہ تمام چیزوں کو ہم جو ڈال رہے ہیں, فحش چیزوں میں یا کلب میں جانا یا غلط چیزوں میں ملوث ہونا, ایسے ریسٹورینٹس میں جانا جہاں بار بھی ہے, اور پھر اس کے بعد بہت اچھے سے جو ہے وہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ اس حرام طرف نہیں گئے تھے, ہم نے وہاں صرف ویج کھانا کھایا ہے. یعنی اپنے گناہ کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی بھی بہت اچھے سے کرنے کے ان کے پاس جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں. یقیناً. تو یہ جو تفصیلاً پیش کر دیا گیا, دیکھیے اس کی کس طرح سے مذمت کی گئی کہ بدترین انسان اسے قرار دیا گیا. تو اب انسان اپنے آپ کو بدترین بنانا چاہتا ہے یا بہترین بنانا چاہتا ہے, یہ اس کے ہاتھوں میں ہے. جی لیکن خیر میرا یہ سوال ہے کہ اللہ گناہوں کو چھپانے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یعنی یہ تو آیا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ گناہ کا پتلا ہے اور اس سے جو ہے وہ گناہ ہونا ہی ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ بھئی شیطان ہے اور وہ جو ہے وہ تمہیں ہر وقت ورغلاتا ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو بھٹکتے بھی ہیں, اور اسی لیے اللہ نے جو ہے وہ یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں بخشیں گے, کیونکہ انسان سے گناہ ہونے کا امکان ہے. تو جب ہر کوئی جانتا ہے کہ بھئی یہ بھی گنہگار ہیں, ہم بھی گنہگار ہیں, تو پھر کیوں پردہ رکھا جائے, کیوں چھپایا جائے اپنے گناہوں؟ سب سے پیاری بات تو یہی ہے اس کا جواب کہ خدا بند عالم خود ستار العیوب ہے. یعنی کہ وہ عیوب جو ہمارے عیب ہیں, عیوب ہیں, انہیں چھپاتا ہے, اور وہ پروردگار عالم خود نہیں چاہتا کہ ہمارے جو عیب ہیں, ہمارے گناہ ہیں, جو وہ ظاہر ہوں. اگر سوچئے کہ وہ پروردگار عالم تو عالم ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, وہ خدا بند عالم جسے ہر چیز کی خبر ہے, وہ ہمارے ہر ایک گناہ کو جانتا ہے. اگر وہ عیاں کرنے پر آ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہے گا, لیکن وہ پروردگار عالم ایک گناہ کو بھی ہمارے ظاہر نہیں کرتا, وہ چھپاتا رہتا ہے. لیکن یہ بشر ہے کہ کبھی کسی غیر کی
ऐब کو جو ہے اچھالنا شروع کرتا ہے، کبھی خود کے جو گناہ کو وہ زمانے کے سامنے وہ اظہار کرتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ وہ اس چیز میں کتنا ماڈرن ہو چکا ہے، یا وہ کتنا بولڈ ہے، یا وہ کتنا زمانے کے ساتھ ساتھ ہم قدم ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے یہ 3-4 ہی مقصد ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بتا سکیں کہ ہم دیکھیں زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہم کتنے زیادہ ماڈرن ہماری سوچ ہے، ہم پچھڑے ہوئے نہیں ہیں، تمام چیزیں. بہرحال تو اپنے آپ کو بتانے کے لیے اپنے ہی عیب کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کی مذمت وارد ہوئی ہے کہ اللہ پروردگار عالم جو ہے خود جو دوسروں کے عیب کو چھپاتا ہے، تمام انسانوں کے عیب کو چھپاتا ہے، لیکن فقط یہ نہیں کہ اللہ دنیا میں ہی جو ہے ستار العیوب ہے، بلکہ وہ قیامت میں بھی ہے. بہت ہی پیاری یہ حدیث مبارکہ کہ آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی، اور اسے ایک مرتبہ پیش کر دوں کہ یقیناً وہ پروردگار عالم نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت میں بھی عیب کو چھپاتا ہے، کہ جب ایک انسان وہاں پہنچے گا اور قیامت کے میدان میں اور اس کے حساب کا معاملہ آئے گا، اس وقت وہ پروردگار عالم سے فریاد کرے گا کہ پروردگار عالم اب تو یہاں پر سب موجود ہوں گے، میدان محشر ہے، ہر ایک بشر وہاں موجود ہے، تمام انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، تمام انسان آدم سے لے کر آخر زمانے تک کے ہر انسان موجود ہوگا. لہٰذا وہ فریاد کرے گا پروردگار عالم میرے عیوب کو چھپا لے اس اہل محشر سے. اس وقت پروردگار عالم کی ندا آئے گی کہ جب ہم نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا تو یہاں پر بھی ہم تمہارے گناہ کو چھپائیں گے. پھر روایات کے یہ جملے ملتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سفارش کریں گے، کہیں گے پروردگار عالم یہاں پر میرے جو امتی ہیں ان کا حساب میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ ان کا حساب فرشتوں کے سامنے نہ لیا جائے، نبیوں کے سامنے نہ لیا جائے، امتیوں کے سامنے، دیگر جو نبی کے امتی ہیں ان کے سامنے بھی نہ لیا جائے، صرف اور صرف پروردگار عالم یا تو ان کے عیب کو تو جانے یا میں جانوں. اب یہاں پر خداوند عالم کی صدا آئے گی، اے میرے حبیب یقیناً جس طرح سے تم محبت کرتے ہو تم سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں. میں ان کا حساب لیتے وقت یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے لیا جائے، کیونکہ وہ آپ کے امتی ہیں، وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اس لیے ان کا حساب آپ کے سامنے بھی نہیں لیا جائے گا. لہٰذا میں خود پروردگار عالم ان امتی کا ان کے گناہوں کی بنا پر حساب لوں گا. اب اس بات سے ایک مرتبہ اندازہ لگائیں کہ گناہ کو جو ہم اتنا اظہار کرتے ہیں، گناہ کو اتنا عیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر کے گناہ کو اور فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہ کو چھپانے کے لیے کس قدر حکم دے رہا ہے کہ قیامت کے روز بھی وہ پروردگار عالم کی، جبکہ وہاں پر یقیناً ہمارے لیے تو سزا کا دور ہے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی تھی، اتنے گناہ کیے تھے، اب تو وہاں سزا ملنی چاہیے، لیکن دیکھیے پھر بھی وہ رحمان و رحیم ہمیں دوسروں سے بچانا چاہتا ہے کہ ہم شرمندہ نہ ہوں، اور ہم اپنے گناہ کا اظہار کر کے لوگوں کے سامنے اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں آج دنیا میں کہ ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دنیا کا ایک چلن ہے. تو لہٰذا اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ بات صاف ہے کہ اللہ جو ہے وہ گناہوں کو عیاں کرنے سے جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے. جی. اور اگر میرا علم جو ہے وہ غلط نہ ہو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انسان کے وہ گناہ بالکل نہیں بخشے جائیں گے جو وہ عیاں طور پر کرتا ہے، یعنی جن کو وہ گناہ نہیں سمجھتے ہوئے کرتا ہے. دین اسلام میں اس بات کی بھی منادی ہے کہ آپ اپنے گناہ کا کسی کو گواہ نہ بنائیں، کسی کو جو ہے باقی ادیان میں دیکھتے ہیں کنفیشن وغیرہ ہے، لیکن دین اسلام کا میں اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کا گواہ نہ بنائیں کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا جو بھی ہے اپنے رب سے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ روکا گیا ہے اپنے گناہوں کو عام کرنے سے، لوگوں کو گواہ بنانے سے. کہ وہ قیامت کے روز کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. جہاں اللہ پردہ رکھنا چاہ رہا ہے ہم خود یہ کوشش کریں کہ ہم اپنا پردہ بنا کر رکھیں. بے شک. لیکن خواہر اگر پھر بھی کوئی، اب جیسے ہمارے سامنے ان گنت اگزامپلز ہیں، لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہ سب کچھ اور اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھر کیا اثرات ان کی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان کے لیے سزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اتنی مرتبہ روکے جانے کے باوجود بھی اگر انسان اپنے گناہ پر خوش ہو رہا ہے یا گناہ کا اصرار یعنی بار بار کر رہا ہے یا گناہ کا اظہار یعنی گناہ کو ظاہر کر رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے اس کے لیے سزا معین کی گئی ہے. اور دین اسلام میں اس چیز کے لیے متوجہ بھی کیا گیا، جیسے کہ رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو شخص گناہ کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا. یعنی اس دنیا میں گناہ بھی کرتے ہیں اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام انجام دیا، تو ایسا شخص جو ہے روتا ہوا جہنم کی طرف بھیجا جائے گا. پھر آپ بیان فرماتے ہیں گناہ کی 4 باتیں خود اس گناہ سے زیادہ بدتر ہیں.
اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا یعنی خود اس گناہ کو کرنے سے بھی بدتر ہے. ایک تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے اس گناہ پر فخر کرنا، تیسرے گناہ کرنے کے بعد خوش ہونا، اور تیسرے اس پر اصرار کرنا یعنی بار بار اس گناہ کو کرتے رہنا. پھر گناہ کو آشکار کرنے کی بھی مذمت وارد ہوئی ہے، یعنی گناہ کو ظاہر کرنا، جو موضوع ہمارا ہے کہ ہم گناہ کو آشکار کر دیتے ہیں. ہم نے جو کچھ گناہ کیا وہ زمانے کے سامنے ہم نے رکھ دیا، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے کبھی کسی چیز کا. تو لہٰذا اپنا گناہ دوسروں کے سامنے رکھنے، اس کی مذمت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک عمل انجام دے، اگر وہ اپنے اس نیک عمل کو پوشیدہ طور پر انجام دیتا ہے تو اس کی نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے. اگر نیکی کے متعلق سب سے پہلے آپ نے بیان کیا، پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اور جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اگر اسے ظاہر کر دے تو وہ خدا کی نظر میں ذلیل ہوگا اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، خدا کے لطف و کرم سے وہ محروم کر دیا جائے گا. اور اگر اس نے اپنے گناہ کو شرم و حیا کی بنا پر چھپائے رکھا تو پھر وہ بخشا جائے گا، وہ بخش دیا جائے گا. جی یہاں تک کہ بیان کر دیا گیا ذلیل ہوگا وہ انسان کہ جو گناہ کا اظہار کرتا ہے، گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور فائدہ اس کے لیے، بخشش اس کے لیے جو حیا کی بنا پر اپنے گناہ کو چھپاتا ہے زمانے سے. جی خیر اگر کوئی ایسا گناہ ہے، جیسے دیکھیے ابھی ہم نے جتنے بھی گناہ ڈسکس کیے ان سب کا جو ہے وہ معاشرے پہ ایک اثر ہوتا ہے. جیسے اگر ہم ایک بے حجاب فوٹو پوسٹ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کے دل میں جو ہے وہ گناہ وسوسے کے آتے ہیں، بلکہ خواتینوں کے بھی جو ہے وہ دل میں ایک انکریجمنٹ آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اگر بے حجاب فوٹو پوسٹ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں. اس کے بعد اگر ہم موویز جاتے ہوئے پوسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک انکریجمنٹ، ایک حوصلہ آتا ہے ان کے دل میں، ایک کو دیکھ کر دوسرے کو حوصلہ بڑھتا ہے گناہ کے لیے. اسی طریقے سے اگر کسی ایسے گناہ کو ہم دیکھیں کہ جس کو آشکار کرنے سے شاید کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو کیا ایسی کوئی صورتحال ہے جس میں گناہ کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ جی خواہر، اس کے متعلق ہم دیکھیں گناہان کبیرہ جلد دوم میں، اور اس میں بیان کیا گیا صفحہ نمبر 236 اور 237 پر ایک بہترین راستہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ کن صورتحال میں گناہ جو ہے اظہار اس کا کرنے میں نقصان نہیں ہے. یہاں پر 2 صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی صورتحال کہ جب عقل اس کا تقاضا کرے. اسے میں واضح کر دوں جو کہ جملے ہیں اس کتاب کے گناہان کبیرہ جلد دوم کے، کہ مثلاً ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس سے بتانا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہ علاج جو ہے ڈاکٹر اس اعتبار سے صحیح طریقے سے کر سکے، تو اس بنا پر اس ڈاکٹر کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرنا یہاں پر یہ چیز جائز ہے، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا. اور دوسری چیز کہ اگر انسان کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی تھی تو وہ کنفیشن وغیرہ نہیں، لیکن ہاں اگر یقین معافی یا پھر وہ چیز وہ جانتا ہے کہ کچھ کوئی ایسا گناہ کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی کفارہ ہو یا کوئی دیت وغیرہ ہو، تو وہ عالم دین سے اس گناہ کو بتا رہا ہے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو کیا اس بنا پر ہمیں کوئی کفارہ دینا ہے یا اس بنا پر کیا کوئی دیت، ایک مثال پیش کر رہی ہوں، تو اس بنا پر اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور دوسری صورتحال ہے کہ اپنے خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ اور بخشش کی طلب کرنے کی بنا پر کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گئے ہیں. لیکن یہاں پر بھی ضروری نہیں کہ انسان اپنے ایک ایک گناہ کا یقیناً اور ایک ایک گناہ کا وہ ذکر کرے، یہ نہیں کہا گیا، بس یہ کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو لہٰذا اس دوسری صورتحال کی بنا پر بھی اپنا اظہار گناہ کا خداوند عالم سے کرنے کی اجازت، یعنی فقط اس سے جس کے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں، اس کے ہی سامنے، یعنی اللہ کے علاوہ تو ہر کسی سے پردہ ہے انسان کا. ایک یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے تھاٹس اگر پوری طریقے سے آیا ہیں، کوئی ہے جو ہمارے ظاہر باطن ہر چیز سے ہماری نیتوں سے واقف ہے، تو وہ اللہ ہے، اور اسی لیے صرف اس سے ہی جو ہے وہ استغفار کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اور ہمیں بھی تھوڑی بہت جزا دے دے کہ الحمدللہ اتنی اچھی گفتگو رہی اور بہت اچھا ایک کانسیپٹ ذہن میں آیا پروردگار عالم کی طرف سے. یہ توفیق شامل حال ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ ایک اتنے اچھے یوں کہہ لیجیے کہ نیڈ آف دی آور تھا اس ٹاپک پر گفتگو کرنا. بس اللہ کرے جس نیت سے ہم نے اس پروگرام کو کیا ہے اس میں اللہ ہمیں کامیاب کرے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. عزیزان گرامی، یہ ہمارا پروگرام کامن بٹ ہیوج سنس، وہ گناہان کبیرہ کہ جو عام ہوتے ہوتے جو ہے وہ اتنے عام ہو چلے ہیں کہ انہیں گناہوں کی فہرست سے ہم نے باہر نکال دیا ہے.
لیکن اپنے آپ میں یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، اور انہی میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے انسان، یعنی گناہ کرتا بھی جائے اور پھر اس کو معمولی بھی سمجھے، اور نہ صرف یہ کہ اسے معمولی سمجھے بلکہ اسے اس قدر معمولی سمجھے کہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے نہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، نہ اس کی زبان میں لقنت ہو۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو محفوظ رکھے اس گناہ کو انجام دینے سے۔ پہلے تو وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، کم از کم ہمارے دلوں میں یہ ندامت دے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھیں، اس پر شرمندہ ہوں، بجائے اس کے کہ اس پر فخر کریں اور اسے ہر کسی سے بیان کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کامن بٹ ہیوج سنس کے اس پروگرام میں کوئی اور گناہان کبیرہ لے کر۔ آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔